100 کوڑے اس کو مارنے ہیں اگر کنوارے بندے نے زنا کیا۔ عورتوں کے بارے میں بڑے مسائل ذکر کیے گئے ہیں، اور زانی کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سزا بھی اس میں ذکر کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور، قرآن پاک کی 24ویں سورت ہے یہ۔ سورۃ، ایک سورت، یہ ایک سورت ہے، انزلناہا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، وفرضناہا، اور ہم نے فرض کیا ہے اس کو، وانزلنا فیہا، اور ہم نے نازل کیا ہے اس میں، آیات بینات لعلکم تذکرون، آیات روشن تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ روشن اس میں آیات نازل کی ہیں۔ اس کو فرض اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا ہے اس میں خصوصی طور پر، کیونکہ جو ہے وہ عورتوں کے بارے میں بڑے مسائل ذکر کیے گئے ہیں، اور زانی کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سزا بھی اس میں ذکر کی ہے۔ ہاں جی، الزانیۃ، زانی عورت، والزانی، اور زانی مرد، فجلدو، مارو انہیں، کل واحد، ہر ایک کو، منہما، ان دونوں میں سے، 100 جلدہ، 100 کوڑے، اگر کنوارا ہے تو 100 کوڑے اس کو مارنے ہیں اگر کنوارے بندے نے زنا کیا ہے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ، نہ پکڑے تمہیں، بِهِمَا، ان دونوں کے لیے، رافتن، کوئی نرمی، تم میں نرمی نہیں آنی چاہیے ان دونوں کو سزا دیتے ہو، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، باللہ والیوم الآخر، اور آخرت پر، ولیشہد عذابہما، اور ان دونوں کو عذاب دیتے وقت حاضر ہونے چاہیے، طائفتن، ایک گروہ، ایک جماعت، من المومنین، مومنوں کی اوپن طور پر اس کو سزا دے دی، ٹھیک ہے نا جی، یہ چھپا کر سزا نہیں دی۔ الزانی، زانی مرد، لا ینکح، نہیں نکاح کرتا، الا زانیتن، مگر زانی عورت سے، او مشرکہ، اور یا مشرک عورت سے، والزانیت، اور زانی عورت، لا ینکحوہا، نہیں اس سے نکاح کرتا، الا زان، مگر زانی مرد، او مشرکہ، یا مشرک مرد۔ یعنی اس میں ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ جو زانی مرد ہوگا نا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میری شادی جو ہے پاک نیک عورت کے ساتھ ہوگی، زانی عورت کے ساتھ ہی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے کسی کی بہن، ماں، ہاں جی، بیٹی پر نظر رکھنے کی بجائے اپنی نظروں کو پاک رکھو، کل اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں بیوی عطا کرنی ہے وہ بھی پاک عطا کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر تم نے کسی کی بیوی اور بیٹی اور بہن پر نظر رکھی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی زانی عورت عطا فرمائے گا۔ وَحُرِّمَ، اور یہ حرام ہے، ذَلِکَ، یہ، عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پر، وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ، يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، جو تہمت لگاتے ہیں محسنات، پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یاتوا، پھر نہیں لے کر آتے، بِأَرْبَعَةِ شُہَدَاء، 4 گواہ، فَاجْلِدُوهُمْ، تو انہیں مارو، 80 جلدۃ، 80 کوڑے،
یعنی کسی عورت کے اوپر کسی نے اگر الزام لگایا اور 4 گواہ نہیں لے کر آتا ہو، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کو 80 کوڑے سزا دینی۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور کبھی بھی اس کی گواہی دوبارہ قبول نہیں کرنی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ ایسے الزام لگانے کے بارے میں سوچ لو، اگر تم نے اکیلے نے دیکھا ہے کام کرتے ہوئے کسی غیر عورت کو، چپ، بند، ختم، اللہ تے چھڈو، بس اللہ جانے ہو جانے، کسی دے کول گل نہیں کر، گل تو 4 گواہ دیتے پیش کر لے، دیکھ لیندے ابھی 4 گواہ، اگر کوئی سزا تو اب تو ہے ہی نہیں نا پاکستان کے اندر، حدود آرڈیننس ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ سزا ہے ہی نہیں، جس کی وجہ سے جو ہے، اور سب سے مین چیز ہوتی ہیں یہ سزائیں، حدود اللہ تعالیٰ کی، جس ملک میں حدود قائم نہیں ہے تو یہ سب سے بڑی ناانصافی یہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ پھر نمازیوں کو بھی اتنا وہ چیز نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے اس حساب سے، یعنی وہ چیز نہیں ہے، یعنی ملک کے اندر، یعنی عالمی سطح پر یہ چیز لازم ہے، جیسے سعودی عرب کے اندر یہ سزائیں موجود ہیں، قتل کے بدلے قتل، ٹھیک ہے نا جی، جس نے کسی کو قتل کیا، بڑے امیر شہزادے نے ایک بندے کو جو ہے وہ مار دیا تھا، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پورا قبیلہ اکٹھا ہو گیا تھا، سونے زیورات انہوں نے سب نے اکٹھے کر کے ان کے سامنے پیش کر دیے تھے کہ معافی دے دو۔ انٹرنیشنل سطح پر بھی اس شہزادے کی جو نا وہ آئی تھی، مطلب تو انہوں نے نہیں معاف کیا، اس کے بدلے میں اس شہزادے کو مار دیا گیا، قتل کر دیا، ٹھیک ہے نا جی، یہ ہے انصاف۔ اللہ الا الذین تابوا، مگر جو توبہ کر لے، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، اور جو لوگ تہمت لگا دیتے ہیں اپنی بیویوں پر، اب بیویوں کا مسئلہ آ گیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ، اور اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے، اس کے پاس گواہ نہیں ہے، اِلَّا أَنفُسَهُمْ، سوائے اس کے اپنے آپ کے، گھر میں داخل ہوا، دیکھا میری بیوی تو یہ، تو کسی اور کے ساتھ یہ تو مسئلہ ہو رہا ہے جی، اب اکیلا وہ، اس کو گواہ لانے کی ضرورت نہیں، ہاں جی، اِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر وہ خود گواہ ہے، پھر ان کا کیا مسئلہ ہوگا، فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ، تو گواہی ان میں سے ایک کی، 4 شہادات باللہ، وہ 4 قسمیں، وہ 4 شہادتیں دے گا اللہ کی قسم کے ساتھ، انہو لمن الصادقین، بے شک وہ سچوں میں سے ہے، والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ کہے گا، اللعنۃ اللہ، بے شک اللہ کی لعنت ہو، علیہ، اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے، اگر جھوٹوں میں سے ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب اگر اس نے قسم کھا لی ایسے، اور بیوی نے کہا میں نہیں کھاؤں گی، پھر اس کو سزا ملے گی، بیوی کو، ہاں جی، سزا ملے گی، ہاں جی، اگر اس نے بھی قسم کھا لی، وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور ہٹ جائے گا اس عورت سے عذاب، ان تشہد، اگر وہ بھی قسمیں کھا لے، 4 شہادات باللہ، 4 شہادتیں اللہ کی قسم کے ساتھ دے گی وہ، انہو کان من الصادقین، کان من الصادقین، کہ وہ، ان کان من الصادقین، انہو لمن الکاذبین، بے شک یقیناً وہ جھوٹوں میں سے ہے، والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ، یہ کہے گی، ان غضب اللہ، بے شک اللہ کا غضب ہو، علیہ، اس پر، ان کان من الصادقین، اگر وہ مرد سچوں میں سے ہے۔
5ویں دفعہ وہ کہے گی کہ اگر جو ہے مرد سچوں میں سے ہے تو جو ہے نا جی مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور غضب، اب اس کے بعد ان کو طلاق ہو جائے گی، ختم ہو گیا، ان کی جدائی ختم ہو جائے گی، وہ بھی قسم کھا گیا وہ بھی کھا گئی، اب کیا یہ اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ اکٹھے نہیں رہ سکتے، اب ان کو طلاق ہو جائے گی، یہ جدا ہو جائے گی، اس پر اب دیکھا جائے گا وقت، کیونکہ قسمیں کھائی ہیں، کس پر اللہ کی لعنت پڑتی، یہ اللہ پر معاملہ چلا گیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تم پر، وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا کمال حکمت والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب